بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جس طرح ہم نے پچھلے ویڈیو کے اندر سبق نمبر 17 کا ایک حصہ پڑھ لیا ہے، اب انشاءاللہ العزیز آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم سبق نمبر 17 کے بقیہ حصے کو بھی انشاءاللہ مکمل کر لیں گے۔ ان بقیہ حصے کے اندر جو ہم نے قواعد چھوڑے تھے، وہ 4 قواعد کے متعلق ہم نے اس کے اندر انشاءاللہ آج کلام کرنا ہے۔ ہم نے 4 قواعد جو چھوڑے تھے وہ کون کون سے تھے، اس کے متعلق بتاتے چلتا ہوں۔ سب سے پہلا جو قاعدہ ہے وہ ہے مد لازم کا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ مد لین لازم کا ہے، پھر اس کے بعد مد عارض کا ہے، اور چوتھا قاعدہ مد لین عارض کا ہے۔ یہ مدات کے 4 قاعدے ہم نے چھوڑے تھے کہ ہم اس کو اگلی ویڈیو کے اندر کور کریں گے۔ پچھلی ویڈیو کے اندر جو 2 قاعدے ہم نے پڑھے تھے وہ تھا مد متصل اور مد منفصل کو۔ تو آپ اپنی اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں، آج سبق نمبر 17 کا جو ہم اسٹارٹنگ لیں گے وہ لیں گے پہلی لائن کے دوسرے حرف سے۔ پہلا حرف جو ہے، پہلا جو لفظ ہے، وہ پہلا لفظ پچھلے قاعدوں میں ہم نے اس کو پڑھ لیا تھا۔ آج ہم سبق نمبر 17 کا دوسرا حصہ اس ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ بولن کے اندر اگر ہم پہلے اس کی ہجے کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ قاعدہ کس طرح لگ رہا ہے اور قاعدہ کیا پڑھا تھا ہم نے قاعدہ پڑھا تھا کہ حروف مدہ کے بعد سکون اصلی یعنی جزم یا تشدید میں سے کوئی آ جائے تو ہم وہاں کیا کریں گے، مد لازم کا قاعدہ لگائیں گے، اور مد لازم کو کم از کم 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہوتا ہے۔ تو یہاں ضاد الف زبر ضاد کے اندر اگر آپ غور کریں تو الف سے پہلے زبر آ رہا ہے، الف سے پہلے زبر آ جائے تو الف مدہ ہوتا ہے، تو یعنی کہ یہ حروف مدہ ہو گیا۔ اور حروف مدہ کے بعد لام کے اوپر یہ تشدید لگی ہوئی ہے جو کہ سکون اصلی ہے، اس لیے یہاں پر مد لازم کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ ضاد الف لام زبر ضال، لام دو زبر لن، ضالن، یہاں پر مد لازم کا قاعدہ لگ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ دال الف با، اب ان تینوں کو ملا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ دال الف زبر دا کے اندر الف مدہ ہو گیا، الف سے پہلے زبر آ رہا ہے، اور الف مدہ کے بعد با کے اوپر تشدید لگی ہوئی ہے جو کہ مد لازم کی علامات میں سے ایک علامت ہے، یعنی کہ سکون اصلی میں سے ہے۔ تو یہاں حروف مدہ کے بعد سکون اصلی آ گئی، مد لازم۔ اب ہجے کرتے وقت دال الف با زبر داب، تینوں کو ملا کر پڑھیں گے، پھر با زبر با دابا، تا دو زیر تین، دابتن، مد لازم کا قاعدہ۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حروف مدہ اور کھڑی حرکات یہ ایک دوسرے کے قائم مقام ہوتے ہیں، یعنی جو قاعدہ حروف مدہ کی وجہ سے لگتا ہے وہی قاعدہ کھڑی حرکات کے آنے کے سبب بھی لگتا ہے۔ تو یہاں حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے جو کہ حروف مدہ میں سے الف مدہ کے قائم مقام ہوتا ہے۔ تو اب یہاں حروف مدہ تو نہیں ہے لیکن کھڑا زبر ہے، اور کھڑے زبر کے بعد لام کے اوپر جزم لگی ہوئی ہے جو کہ سکون اصلی کی علامت ہے۔ تو یہاں حروف مدہ نہیں ہے، کھڑی حرکات ہے، کھڑی حرکات کے بعد سکون اصلی آ رہا ہے، یہاں پر بھی مد لازم کا قاعدہ ہی لگے گا۔ حمزہ لام کھڑا زبر آل، حمزہ کھڑا زبر آل، نون زبر نا، آل آنا، حمزہ ذال کھڑا زبر آز، یہاں پر بھی حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے، اور کھڑا زبر یہ حروف مدہ کے قائم مقام ہے، تو یہاں کھڑی حرکات کے بعد جو ہے وہ سکون اصلی تشدید آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بھی مد لازم کا قاعدہ لگے گا۔ حمزہ ذال کھڑا زبر آز، ذال زبر ذا، آذا، کاف زبر کا، آذکا، را یا زبر ری، آذکری، نون زیر نی،
ذکرین، را یا زبر رئی کے اندر یا لین ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں دوسری لائن کے اندر آ جائیے، جیم الف نون زبر جان، الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ، حروف مدہ کے بعد نون کے اوپر تشدید لگی ہوئی جسے سکون اصلی کہا جاتا ہے، تو یہاں مد لازم کا قاعدہ لگے گا۔ ملا کر تینوں کو پڑھیں گے، جیم الف نون زبر جان، نون دو پیش نون، جان، میم دال پیش مد، کلکلا کریں گے، ہا الف میم زبر ہام، یہاں پر بھی الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ، اور حروف مدہ کے بعد سکون اصلی میں سے تشدید، تو مد لازم کا قاعدہ لگے گا یہاں پر بھی، مدہام میم زبر ما، مدہام تا کھڑا زبر تا، مدہامتا نون زیرنی، مدہامتانی، تا کے اوپر کھڑا زبر، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ حمزہ زبر آ، تا پیش تو، تو ہا الف جیم، تینوں کو ملائیں گے، ہا الف زبر ہا میں الف مدہ، اور جیم جو ہے وہ مشدد ہے، میم جیم کے اوپر جو ہے سکون اصلی تجدید آ رہی ہے، تو اس کو تین الف کے برابر کھینچیں گے، اتو ہا الف جیم زبر حاج، اور جیم میں کلکلا کریں گے جمع والا، اتو حاج، جیم واو نون، اب یہاں پر ایک قاعدہ پھر لگ رہا ہے، جیم واو پیش جو میں، واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ، حروف مدہ کے بعد پھر نون کے اوپر تجدید آ رہی ہے یعنی سکون اصلی، تو مد لازم کا قاعدہ دو جگہ لگ رہا ہے، ایک حاج میں اور دوسرا جون، دونوں کو کھینچیں گے تین تین الف کے برابر، اتو حاجون، نون یا زیر نی، یہاں پر یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یہاں مدہ بن جائے گا، ٹھیک ہے، اس کو بھی ایک الف کے برابر کھینچیں گے، اتو حاجونی، کاف الف فا زبر کاف، یہاں پر بھی الف مدہ کے بعد سکون اصلی تجدید آ رہی ہے، مد لازم، فا زبر فا کاف، تا دو زبر تن، کافتن، حمزہ لام زبر ال، حا الف قاف زبر حاق، الحاق، قاف زبر قا، الحاق، تا پیش تو، الحاقۃ، قاف کو موٹا بھی پڑھیں گے اور قاف کے اوپر تجدید ہے اس لیے یہاں پر مد لازم، ٹھیک ہے۔ واو سواد زبر وس، اب سواد کے اوپر کھڑا زبر ہے اور کھڑا زبر حروف مدہ کے قائم مقام ہوتا ہے، کھڑی حرکات کے بعد اب فا کے اوپر جو تجدید ہے اس کی وجہ سے یہاں پر مد لازم کا قاعدہ لگے گا، ٹھیک ہے۔ واو سواد زبر وس، صاد فا کھڑا زبر صوف، سواد حروف مصالحہ میں سے اس کو موٹا پڑھیں گے، وصاف، فا کھڑا زبر فا، وصافا، تازیتی، وصافاتی، حا الف جیم زبر حاج، یہاں پہ حروف مدہ کے بعد سکون اصلی تجدید آ رہا ہے، مد لازم کا قاعدہ لگے گا، جیم واو پیش جو، واو مدہ اور جیم کے اندر جمع ورکل لگا، حاجو، کاف زبر کا، حاجو کا،
واو زبر وا، حا الف جیم زبر حاج، وحاج جیم زبر جا، وحاج ہا الٹا پیش ہو، وحاجہ جیم میں جمع والا کلکلہ کریں گے اور حروف مدہ کے بعد سکون اصلی مد لازم کا قاعدہ. تا زبر تا، حا ضاد کھڑا زبر حات، یہاں کھڑی حرکات کے بعد مد لازم لگ رہا ہے کیونکہ سکون اصلی آ رہی ہے. تحا ضاد واو پیش دو واو مدہ، تحاضو نون زبرنا، تحاضون یا پیشیو، حا الف دال زبر حاد، یحاد دال واو پیش دو، یحادو الف مدہ کے بعد سکون اصلی مد لازم، اور دال حروف کلکلہ میں سے بھی ہے، مشدد ہے، کلکلہ خوب ظاہر جمع والا کل کریں گے، اور پھر یہاں واو مدہ بھی ہو رہا ہے. یحادو نون زبرنا، یحادون حمزہ نون یا زبر این، یہاں مد حمزہ نون یا زبر این، یہاں نون ساکن کا قاعدہ لگ رہا ہے، نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا آ رہا ہے، ادغام مع الغنہ ہو رہا ہے. یا زبر یا، این یا تا زبر تا، ایتا میم الف سین زبر ماس مد لازم، ایتماس سین الف زبر سا الف مدہ، ایتماسا واو زبر وا، لام ضاد زبر لد، ضاد سے ملے گا لام، ولد ضاد الف لام زبر ضال، الف مدہ کے بعد سکون اصلی تجدید آ رہی ہے مد لازم، ولد ضال لام یا زیر لی، یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ، حروف مدہ کے بعد نون زبرنا، ولد ضالین. اب نون کے بعد آپ یہ گول دائرہ جو دیکھ رہے ہیں، یہ گول دائرہ وقف تام اور آیت مکمل ہونے کی علامت ہوتا ہے. یہاں جب بھی گول دائرہ جہاں بھی آتا ہے، اس گول دائرے سے پہلے والے حرف کے اوپر دیکھا جاتا ہے کہ کیا حرکت لگی ہوئی ہے. اگر زبر زیر یا پیش لگا ہوا ہے تو اس کو کیا کرتے ہیں، ہم ساکن کر دیتے ہیں. تو یہاں پر نون پہ زبر ہے، جب وقف کی حالت میں اس کو پڑھیں گے تو اس کو ہم ساکن کر کے پڑھیں گے، اور یہ حالت ہم جب ساکن اس کو کریں گے تو یہ عارضی سکون کہلائے گا. اور حروف مدہ کے بعد عارضی سکون ہو، یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو مد عارض ہوتا ہے. تو یہاں پر مد عارض کا قاعدہ لگے گا، ضالین، ایک قاعدہ مد لازم کا اور دوسرا مد عارض کا لگ رہا ہے. ٹھیک ہے. یا کھڑا زبر یا، کھڑی حرکات حروف مدہ قائم مقام ہے، اور یا کھڑا زبر یا ایک الگ حرف ہے. حمزہ پیش او، یہاں سے یہ دوسرا حرف شروع ہو گیا، یا او، اور یہ دو الگ الگ کلمے. ٹھیک ہے. لام لام زیر لل، یا اولل، حروف مدہ نہیں ہے، کھڑی حرکات ہے. کھڑی حرکات کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے، مد منفصل کا قاعدہ لگے گا. یا اولل، حمزہ لام زبر ال، با الف زبر با، البا الف مدہ ہو گیا، با زیر بی، البابی، اور با زیر بی کے بعد گول دائرہ یعنی وقف تام کی علامت آ گیا. تو اب کیا کریں گے، گول دائرے کی وجہ سے با کو ساکن کر دیں گے، اور جب یہ ساکن ہوگا تو عارضی سکون کہلائے گا کیونکہ وقف کی وجہ سے ساکن ہو رہا ہے. تو اب یہاں قاعدہ مد عارض کا لگے گا، یا اولی الالبابی، آگے وقف، یا اولی الالباب. ہم اس کو ایک الف بھی کھینچ سکتے ہیں، دو الف بھی کھینچ سکتے ہیں، اور تین الف بھی کھینچ سکتے ہیں. یا زبر یا، تا زبر تا، یتا سین الف زبر سا، یتا سا حمزہ زبر آ، یتا سا آ. یہاں حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ رہا ہے، مد متصل، پھر حمزہ زبر آ کے بعد لام واو پیش لو، یتا سا الو، لام واو پیش لو میں واو مدہ ہو رہا ہے. حروف مدہ کے بعد
نون کے اوپر زبر ہے، نون زبر نہ پڑا جائے گا، یتساءلون، اور نون کے بعد گول دائرہ بنا ہوا ہے یعنی وف کی علامت ہے، اور وف کی علامت کی وجہ سے نون ساکن ہو جائے گا، تو یہاں پر بھی مد عارض کا قاعدہ لگے گا، یتساءلون، آگے وقف، یتساءلون، را با زبر رب، را کو موٹا پڑھیں گے، با میں جمع والا قلقلہ کریں گے، با لام زیر بل، رب بل عین کھڑا زبر آ، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، رب بل آ، لام زبر لا، رب بل میم، یا زیر می، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ، حروف مدہ کے بعد نون کے اوپر زبر ہے، نون زبر نا، رب بالعالمین، اور نون کے بعد جزم وہ وف کی علامت آ رہی ہے، نون کے بعد وف کی علامت آ رہی ہے، تو وف کی وجہ سے نون کو ہم ساکن کر دیں گے، یعنی نون کے اوپر جزم پڑ جائے گا، رب العالمین، آگے وقف، رب العالمین، تو یہاں پر مد عارض کا قاعدہ لگ رہا ہے، خا واو زبر خو، واو ساکن سے پہلے زبر آ رہا ہے، واولین ہو رہا ہے، حروف لین کے بعد فا دو زیر فن، اب یہاں سمجھنے والا جو دوسرا قاعدہ ہے وہ یہ کہ یہاں اگر وقف کی علامت سے پہلے والے حرف کے اوپر دو زیر یا دو پیش آ جائیں، حرف کے نیچے دو زیر آ جائیں یا اوپر دو پیش آ جائیں، تو ان دونوں کو بھی ساکن کر دیتے ہیں، یعنی دو زیر بھی ساکن ہو جاتے ہیں اور دو پیش بھی ساکن ہو جاتے ہیں، تو خوفن، آگے وقف، خوف، اس طرح اس کو پڑھا جائے گا، قوف پیش کو، تو یہاں پر مد لین عارض ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، قوف پیش کو، را یا زبر رئی، را یا زبر رئی میں را ساکن، یا ساکن سے پہلے را کے اوپر زبر ہے، یا لین ہو رہا ہے، اور را کو موٹا بھی پڑھیں گے، قوف کو بھی موٹا پڑھیں گے، قرئی، شین دو زیر شین، قرئی شین، آگے وقف، قریش، تو یہاں پر بھی مد لین عارض ہو رہا ہے، یعنی حروف لین کے بعد عارضی سکون آ رہی ہے، قریشن، آگے وقف، قریش، تو یہاں آج ہمارا سبق نمبر 17 جو ہے وہ مکمل ہو گیا ہے، سبق نمبر 17 کے بعد انشاءاللہ جب ہم سبق نمبر 18 شروع کریں گے حروف مقطعات کے متعلق، تو ہم پھر اسی قواعد کو اچھی طریقے سے یاد دہانی کر کے رکھیں گے، تو اگلے جو سبق ہوگا وہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، دعاؤں کی درخواست، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔